اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ ہسٹری آف ایجوکیشن پاکستان کی پالیسیز، پلانز، ویژنز، آرگنائزیشنز 1947 سے 2023 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس 1947 کو ہوئی تھی۔ ایک نمبر کا سوال یہ لازمی آئے گا پیپر میں، کب ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، کس نے پریزائڈ کیا تھا۔ پہلی کانفرنس سے متعلق یہ سوال لازمی پوچھا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ ایون یہ جو 2 دن پہلے TGT کا پیپر ہو اس میں بھی پوچھا گیا کہ کس نے پریزائڈ کیا تھا اس کانفرنس میں۔ اچھا، پہلی 47 میں ہوئی، پھر 51 کے اندر دوسری ایجوکیشنل کانفرنس پاکستان کی منعقد ہوئی۔ پھر پاکستان کا پہلا 6 سالہ منصوبہ، تعلیمی منصوبہ 1951 سے 1957 میں پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ 6 سالہ منصوبہ 1955 میں جا کے ختم کر دیا گیا اور 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ پھر 1955 سے لے کر 1958 تک مسلسل 8 5 سالہ منصوبے لانچ کیے جاتے رہے۔ پھر ان 5 سالہ منصوبوں کا نام 1988 میں آ کے چینج کر کے MTDF رکھ دیا گیا، میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک۔ تو واپس ہم چلے جاتے ہیں 1959 پہ، یہ درمیان میں پلان آ گیا۔ پھر پہلی کانفرنس ہوئی، دوسرا کمیشن ہے 1959 میں۔ تو یہ جو ریڈ لکھے ہوئے نا ساتھ میں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی اور دوسری کانفرنس 2 ہیں ٹوٹل۔ تو اب یہ کہ اس میں کلر اگر آپ دیکھیں نا تو کلرز کا بھی ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ گرین والی کوئی اور ہے، یہ آپ دیکھیں نا اس کی بلو والی، یہ پرپل یہ اور ہے، یہ بلو کلر کوئی اور ہے، بلیک کچھ اور ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے جیسے کانفرنس جو ہے وہ صرف 2 ہی ہیں 47 سے 51۔ 6 ایئر پلان صرف ایک ہے۔ 5 ایئر پلان جو ہے وہ کتنے ہیں ٹوٹل 8 ہیں۔ کمیشن اب تک ہمارا صرف ایک بنا ایجوکیشن کے اوپر 59 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پالیسی، پہلی پالیسی 1970 میں آئی، دوسری 1972 میں آئی، تیسری 1979 کے اندر آئی، چوتھی 1992 میں آئی، پانچویں 1998 میں آئی، چھٹی 2009 میں آئی، اور ساتویں جو ہے 2017 میں آئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 1979 کے بعد یہ جو درمیان میں 1977 سے 1982 یہ مسلم کنٹریز کی ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنسز بھی منعقد ہوئی ہیں۔ اسی طرح نیشنل لٹریسی پلان جو ہے وہ بہت زیادہ پلان جو ہے وہ شارٹ پلانز 80 سے 90 کے ڈیکیڈ کے اندر آئے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام، یہ پیپر میں پوچھا گیا ہے، اس سلائیڈ میں TGT کے پیپر میں جو ہے وہ 2 کویسچن آئے ہیں اسی سلائیڈ میں سے۔ جو GB کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ شاید موجود ہوں گے، وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے۔ ایک یہ سوال تھا کہ کس نے پریزائڈ کیا، دوسرا جو ہے یہ تھا ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام کا ڈیوریشن کیا تھا۔ یہ 2 سوال جو ہے TGT کے پیپر میں آ چکے ہیں اسی سلائیڈ میں سے۔ تو ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام آیا 2001 سے 5، جس کے تحت یہ جو فری ٹیکسٹ بک ہیں آپ کو پتہ ہے یہ 2001 سے ملنا شروع ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کتابیں مفت نہیں تھیں ہمارے سرکاری اسکولوں کے اندر۔ اچھا، اسی طرح باؤنڈری وال بھی دی گئی تھی تمام اسکولوں کو اسی پلان کے تحت۔ کریکولم ریویژن اینڈ وائٹ پیپر، پھر نیا کریکولم ہمارا ڈیولپ ہوا 2006-7 کے اندر، اور اس کے بعد ہمارے ایکٹس، آرٹیکلز، انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، ویژن 2025 ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں، SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ہیں، ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، نیاس، HEC، پیک، AIOU، ورچوئل یونیورسٹی، دانش اسکول۔ یہ آؤٹ لائن ہے اس پورے چیپٹر کی، 50 سلائیڈز ہیں اس کی آلموسٹ۔ تو یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1947 کے کانفرنس کی۔ پاکستان کی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے 1947 کو ہوئی تھی، 27 نومبر 1947 سے 1 دسمبر 1947۔ یہ 5 دن جاری رہی کانفرنس۔ اس کانفرنس کو پریزائڈ کیا پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے۔ یہ وزیر تعلیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ یعنی انٹیریئر منسٹر بھی تھے۔ تو قائد اعظم نے اس کو، یہی بات پوچھی گئی تھی TGT کے پیپر میں کہ قائد اعظم نے اس کو سپروائز کیا، اور قائد اعظم کا میسج اس کے اندر ریڈ کیا گیا۔
یہ سوال یونیورسل ہے اور آپ کے پیپر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوچھا جائے گا کہ پہلی کانفرنس کب ہوئی تھی، کس نے پریزائڈ کی تھی، کس نے پریزنٹ کی تھی، ٹھیک ہے، کس نے سپروائز کی تھی. تو یہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا آپ سے، لازمی سوال آئے گا آپ کے پیپر میں. ایجوکیشن سسٹم، اچھا اب اس میں جو پہلی چیز ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے دیکھا گیا. ایجوکیشن سسٹم شوڈ بی انسپائرڈ بائی اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ ریلیجیس انسٹرکشن، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی اور مذہبی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کیا جائے گا ہماری ایجوکیشنل سسٹم کے اندر. تو اس کے لیے کیا کیا جی، سب کمیٹیز، 10 سب کمیٹیز بنائی گئیں، 10 سب کمیٹیز فارمولیٹ کی گئیں. ٹھیک ہے، کتنی سب کمیٹیز بنائی گئیں کہ ہر کمیٹی جو ہے اپنے اپنے کام کو جو ہے وہ دیکھے گی، اوور لک آفٹر اس کی کرے گی. سائنٹیفک سرچ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیٹی، تو یہ سوال بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ کس پالیسی کے اندر فوکس کی گئی. تو یہ کانفرنس 47 میں ہی فوکس کی گئی تھی. اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے کمیٹی بنائی گئی، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے، پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے، اور پھر ایک کمیٹی اکٹھی بنائی گئی یونیورسٹی ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی. اوپر والی تینوں کی ایک اکٹھی پھر کمیٹی بنائی گئی. پھر وومن ایجوکیشن کی بنائی گئی. پھر کمیٹی اسکیجول کاسٹ اور بیکورڈ کلاس کی جو یعنی ہماری جو بیکورڈ کلاسز ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. کلچرل ریلیشن کمیٹی بنائی گئی اور ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی جو کہ ٹیکنیکل اوپر والی ساری کمیٹیز کو ایز اے ہول دیکھے گی. ٹھیک ہے، ایک اور پھر کمیٹی بنائی گئی جو یونیورسٹی ایجوکیشن، وومن ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو دیکھے گی. یہ جوائنٹ کمیٹی. تو 10 سب کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئیں کس کے اندر جی، یہ ایجوکیشنل کانفرنس کے اندر. ٹھیک ہے، اب اس میں جو فضل الرحمان صاحب تھے وزیر تعلیم، تو انہوں نے کہا کہ جو ڈائمینشنز ہوں گی ایجوکیشن کی وہ 3 ہوں گی. 3 ڈائمینشنز بتائی گئیں پہلی کانفرنس کے اندر کہ ہم کس طرح کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے. اسپرچول ایجوکیشن دیں گے، روحانی یعنی مذہبی تعلیم، اور دوسری ووکیشنل ایجوکیشن یعنی اسکل ڈیولپمنٹ، اور تیسری سوشل یعنی بھائی چارے، امن، محبت، اس طرح کی تعلیم دی جائے گی. اسپرچول، ووکیشنل اینڈ سوشل، یہ 3 ڈائمینشنز بتائی گئیں. جب پاکستان بنا تو اس وقت ہمارا لٹریسی ریٹ صرف 15% تھا دونوں پاکستانوں کو ملا کے، مشرقی مغربی. اب جو ہے وہ 63% ہے، 62.8% ہے ہمارا موجودہ لٹریسی ریٹ. تو اچھا، اس کے بعد جو ہے مزید جو اس کے اندر ریکمنڈیشن دی گئیں وہ کیا تھیں. جو تعلیم ہے 6 ایئر تک فری کمپلسری ایجوکیشن دی جائے گی، اور بعد میں اس کو 8 سال تک فری کر دیا جائے گا. یعنی پرائمری ایجوکیشن شروع سے ہی ہماری فری رکھی گئی تھی، اس سے اوپر فری نہیں تھی. پھر جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں وہ پری پرائمری ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے 3 to 4 ایئر. سرکاری اسکولوں میں کوئی سسٹم موجود نہیں تھا پری پرائمری EC ایجوکیشن کے لیے، تو پرائیویٹ ایجنسیز کو کہا گیا کہ وہ جو ہے پری پرائمری ایجوکیشن دیں گے. کمپلسری فزیکل ایجوکیشن اور ملٹری ٹریننگ جو ہے یہ ریکمینڈ کی گئی کالج اور یونیورسٹیز کے اندر. یعنی کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو ہے چونکہ آرمی کی شدید فقدان تھا تو ملٹری ٹریننگ جو ہے وہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے کہیں سے بھی، تو یہ ریکمینڈ کی گئی. کامن لینگویج جو ہے وہ اردو رکھی گئی. پرائمری اسکول جو ہے وہ کو ایجوکیشنل رکھا گیا، جو کہ آج تک کو ایجوکیشنل ہے، یعنی بچے اور بچیاں پرائمری اسکول کے اندر اکٹھے پڑھیں گے. اور ڈیوریشن جو ہے اس کا 5 سال کیا گیا، اس سے پہلے 4 سال کی جو ہے پرائمری ایجوکیشن چل رہی تھی. تو پروونسز اپنی ٹیچر ٹریننگ دیں گے، اور انگلش جو ہے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا. یونیورسٹی انٹر یونیورسٹی بورڈ، جب پاکستان بنا تو اس وقت ہماری 2 یونیورسٹی بورڈ، ٹوٹل 2 ہی یونیورسٹیز تھیں، ڈھاکہ اینڈ پنجاب یونیورسٹی. تو پھر جو یونیورسٹیز کی آپس میں کمیونیکیشن کے لیے ایک بورڈ بنایا جائے گا جس کا نام انٹر یونیورسٹی بورڈ ہوگا، جس کو آج کل آپ HEC بولتے ہیں. انٹر یونیورسٹی بورڈ بنایا جائے گا. 11 جون 1948 کو اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی تھی. کونسل فار ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، یہ بنائی جائے گی. اور پھر جو دوسری کانفرنس ہوئی ہے نا 51 کے اندر، تو اس نے پہلا ہمارا 6 ایئر پلان دیا تھا. یہ تو اب تک جو ہم نے پڑھا نا اوپر، تو یہ تو 47 کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی تو یہ اس کی ریکمنڈیشن ہے. جو سیکنڈ ہماری، آواز میری کلیئر ہے؟ جی سر.
یس سر کلیئر ہے. جی اچھا سر. جو سیکنڈ ہماری کانفرنس ہوئی ہے نا 1951 کی، تو اس میں بیسیکلی ہم نے پروپوز کیا تھا پہلا پاکستان کا 6 سالہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پلان پہلا 6 سالہ منصوبہ ہم نے بنایا تھا. ٹھیک ہے جی، میں کوئکلی اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. پالیسی سے 2-3 نمبر کے کویسچن لازمی آتے ہیں. پاکستان کی پہلی کانفرنس 1947 میں 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 میں کراچی کے اندر ہوئی تھی. اس کو پریزائڈ کیا تھا فضل الرحمان نے، جو اس وقت وزیر تعلیم تھے، وفاقی وزیر تعلیم تھے. قائد اعظم کا میسج پڑھا گیا، اس نے سپروائز کیا رحمۃ اللہ علیہ نے. ریلیجیس اور اسلامک آئیڈیالوجی کو فوکس کیا جائے گا. 10 سب کمیٹیز بنائی گئیں. ایجوکیشن کی ڈائمنشن 3 رکھی گئیں، اسپرچول، ووکیشنل اینڈ سوشل. اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ صرف 15% تھا. 6 سال تک کی تعلیم مفت قرار دی گئی، جس کو مستقبل میں 8 سال تک کیا جائے گا. پرائیویٹ ایجنسیز کو انکریج کیا گیا کہ وہ پری پرائمری ایجوکیشن پرووائڈ کریں. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام 1% سے کم تھے اس وقت. 1% سے کم. آبادی کتنی تھی اس وقت ہماری؟ 2-3 کروڑ تھی آئی تھنک، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کسی کو یاد ہو تو 1% لوگ تھے دونوں اس میں مشرقی مغربی پاکستان میں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو ان کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہوگی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی. اور اردو جو ہے وہ کامن لینگویج ہوگی. ٹیچنگ کی پرائمری ایجوکیشن 5 سال کی گئی، پہلے 4 سال تھی. اور انٹر یونیورسٹی بورڈ بنایا گیا، بنانے کی تجویز پیش کی گئی. بنا نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا. انٹر یونیورسٹی بورڈ جو ہے اس کی میٹنگ اس کی ہوئی تھی، لیکن پراپر اس کا اسٹرکچر ہے. اچھا بلکہ سوری یہ بنا تھا یہاں پہ، ہاں وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی بات ہم کریں گے کہ وہ نہیں بنا تھا جی. یہ انٹر یونیورسٹی بورڈ بنا تھا، اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی تھی. کونسل فار ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، اس کا قیام عمل میں لایا گیا. اور 6 سالہ منصوبہ بنانے کے لیے دوسری ایجوکیشنل کانفرنس 1951 میں منعقد ہوئی تھی. اب یہ جو 6 سالہ منصوبہ ہمارا تھا، اس کا ڈیوریشن تھا 51 سے 57، 1951 سے 1957. یہ پاکستان وہ کانفرنس پہلی تھی، تو یہ پہلا پلان جو ہے وہ لانچ کیا گیا، نیشنل پلان آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ 1951 سے 1957. تو اس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس پروگرام کا نام تھا V8 اسٹینڈس فار ولیج ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو اڈلٹ لٹریسی کے لیے یہ V8 پروگرام شروع کیا گیا. لٹریسی ریٹ جو ہے نا، اس پروگرام کے آنے کے بعد یعنی اس پلان میں لٹریسی ریٹ میں 0% اضافہ ہوا، بالکل کوئی اضافہ نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ کہ ایڈمنسٹریٹو اور آرگنائزیشنل جو ارینجمنٹس تھیں وہ پور تھیں، انسٹیبل تھیں. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نیشنل پلاننگ بورڈ جو ہمارا نیشنل پلاننگ کمیشن جو آج بھی یہ موجود ہے اس کے نام سے، نیشنل پلاننگ کمیشن کے نام سے. تو نیشنل پلاننگ بورڈ نے 6 ایئر پلان کو چینج کر کے 5 ایئر پلان لانچ کیا. ٹھیک ہے، نیشنل پلاننگ بورڈ نے 6 سالہ منصوبہ ختم کر کے 5 سالہ منصوبہ لانچ کیا. پاکستان کا پہلا 6 سالہ منصوبہ پاکستان کی دوسری ایجوکیشنل کانفرنس میں 1951 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ 6 سالہ منصوبہ 1951 سے 1957 تک تھا. اس میں کوشش تھی کہ لٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کیا جائے، لیکن لٹریسی ریٹ میں 0% اضافہ ہوا. وجہ کیا تھی؟ آرگنائزیشنل اور ایڈمنسٹریٹو جو سیٹ اپ تھا، ارینجمنٹس تھی، وہ بہت ہی انسٹیبل اور پور تھیں. اس کے لیے ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا جس کا نام V8 تھا، ولیج ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. تو نیشنل پلاننگ بورڈ نے اس ناکامی کے بعد کیا 6 سالہ منصوبہ ختم کر کے اس کو 1955 میں ہی 5 سالہ منصوبے میں کنورٹ کر دیا. 18 جولائی 1953 کو اس کی پہلی کانفرنس ہوئی تھی نیشنل پلاننگ بورڈ کی. اور اس کے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے زاہد حسین تھے، جو کہ ایکس گورنر تھے اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے، جو سابقہ گورنر تھے، یہ اس کے رہنما تھے، پریزیڈنٹ یا چیئرمین تھے. اس میں ساتھ 2 ممبر اور بھی تھے. پلان اور پلاننگ میں کیا فرق ہے؟ یہ پلان ہم بات کر چکے ہیں. سیٹ آف انٹینڈیڈ ایکشنز جو ہم پری ڈیٹرمن کرتے ہیں ان کو پلان کہتے ہیں، اور پروسیس آف ڈیولپنگ اے پلان از ناؤن ایز پلاننگ. اب جب 6 سالہ منصوبہ ناکام ہوا تو پھر پلاننگ بورڈ نے 8 5 سالہ منصوبے بنائے. پہلا منصوبہ 1955 سے 60، دوسرا 60 سے 65، تیسرا 65 سے 70، چوتھا 70 سے 75، 5. اب یہاں پہ 3 سال کا گیپ ہے بس، باقی پھر سیکوینس میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، 78 سے 83، 83 سے 88، 88 سے 93 اور 93 سے 98. ٹھیک ہے، یہ 5 ایئر پلان ہمارے ڈیولپ کیے گئے. تو یہ آپ یاد کر لیں سیکوینس میں. ان کی ڈیٹیل یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک نظر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ ان کے اندر سے کبھی کوئی کویسچن پوچھا نہیں گیا آج تک، میں نے نہیں دیکھا ایٹ لیسٹ. کسی پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں جو پیپر میری نظر سے گزرے ہیں
کسی کے اندر بھی پلان کے اندر سے 5 ایئر پلان میں اندر سے کوئی کویشچن نہیں پوچھا گیا. بہرحال اس میں جو بہت ہی فیمس ورک تھا نا وہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر پہلا ہمارا جو 5 ایئر پلان تھا اس کا ٹارگٹ تھا کہ 4000 نئے اسکول بنائے جائیں گے, لیکن صرف 2400 نئے اسکول بنائے گئے. پرائمری ایجوکیشن اس میں کہا گیا جو بوائز اور گرلز کی ہوگی اس کو یونیورسلائز کیا جائے گا, یعنی یونیورسل ہوگی, تمام بچوں کو پرائمری اسکولوں کے اندر داخل کیا جائے گا, بچے اور بچیوں کو. پرائمری ایجوکیشن فری اور کمپلسری ہوگی, یہ تو ہماری کانفرنس میں بھی تھا. اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے بھی پلان ڈیولپ کیے جائیں گے. انکریز اسکول انرولمنٹ 6 لاکھ to 1 ملین اینڈ انرولمنٹ ریٹ فرام 43 to 49%. تو اسکولس کے اندر جو ہے تعداد جو ہے بچوں کی 6 لاکھ سے بڑھا کے 1 ملین کی جائے گی, یعنی 10 لاکھ کیے جائیں گے. اور جو انرولمنٹ ریٹ تھا یعنی کہ 100 میں سے 43 بچے صرف آ رہے تھے, تو اس کو 49% کیا جائے گا اس 5 سال کے اندر. پھر 1960 کا منصوبہ آ جاتا ہے, 60 سے 65 کا. اس میں ٹارگٹ تھا 15200 اسکول بنانے کا. کریکولا کو ریوائز کیا جائے گا, پہلی مرتبہ کریکولا ریوائز ہوا تھا. یہ ہم اس کے کمیشن میں بھی بات کریں گے کہ ہمارے کمیشن کے اندر بھی پہلی کانفرنس میں کریکولا ریوائز نہیں ہوا تھا کوئی پراپر, صرف بات کی گئی تھی کہ کیا جانا چاہیے, بٹ پراپر جو ہے اس پہ کمیٹیز بنائی گئی تھی 1959 کے کمیشن میں. تو یہ پلان بھی اچھا, یہ پلان اور پالیسیز آپس میں ملتے ہیں, یعنی جیسے دیکھیں نا یہ 55 سے 60 والا جو پلان ہے نا, اس کے فیچرز آپ کے کانفرنس 47 سے ملیں گے. 60 سے 65 والے اور 65 سے 70 والے, ان دونوں پلان کے جتنے بھی فیچرز آپ دیکھیں گے نا, یہ آپ کو جو کمیشن ہے نا 59 کا, یہ اس کے اندر بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو اگلے ہمارے پلان ہیں, جی چلے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا, اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو 60 سے 65 جو ہے 1960 سے 1965 کا جو پلان ہمارا دوسرا آیا تھا, تو اس میں ٹارگٹ تھا 15200 اسکولوں کا, نئے اسکول بنانے کا. کریکولا کو امپروو کیا جانے کا, یہ بھی وہاں کمیشن میں بھی تھا. پروپورشن آف ایج گروپ 6 to 11 فرام 42.3% to 50. اب یہاں پہ تھا یہ جو 6 سے 11 سال کے جو ایج کے بچے ہیں نا ہمارے, ان کا جو اس وقت انرولمنٹ ریٹ تھا وہ 42.3% تھا, 42.3%, اس کو 50% کیا جائے. اور نیشنل آئیڈیلز کو جو ہے وہ پریزرو کیا جائے. یہ دو سارے جو ہے اس کے بھی پارٹ ہیں کمیشن کے. اچھا, تیسرا ہمارا جو پلان آیا نا, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو ان کی ڈیٹیل یاد کرنے کی ضرورت میرے حساب سے نہیں ہے, کوئی خود سے کرنا چاہے تو بے شک کرے, لیکن ہم پڑھ رہے ہیں چونکہ ہمارے کریکولر کا پارٹ ہے. یہ 1965 سے 70 کا جو پلان آیا نا تیسرا, اب یہ سارے کے سارے فیچر ہمارے کمیشن 59 میں آپ کو ملیں گے, یہ 60 اور 65 والے. تو اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کی جائے. تمام جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم, تمام ڈپارٹمنٹس کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کو کیا جائے, بوسٹ اپ کیا جائے, یعنی ایگریکلچر, ہیلتھ, میڈیسن, ٹھیک ہے, سائنس, آرٹس, ہر جگہ پہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جائے. کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے, سائنس اور ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا جائے. یہ جو ہے وہ پلان. اس کے بعد جو ہے یہ 70 سے 75. اب اس کے جو فیچر ہے نا یہ آپ کو ملیں گے کس کے اندر, 1970 والی پہلی پالیسی کے اندر. فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن ہو 10ویں گریڈ تک. ٹھیک ہے, یہ 72 کی پالیسی میں بھی, 72 اور 70 کی پالیسی میں یہ والے آپ کو ملیں گے, کیونکہ 1970 میں پہلی پالیسی آئی, پھر 1972 میں آئی. اب یہ جو ہے نا فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو گریڈ 10th, یہ 1972 کی پالیسی کا فیچر ہے. 61,000 کلاس روم بنائے جائیں گے پرائمری ایجوکیشن کے لیے, اور 150,000 یعنی 1.5 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کرائی جائے گی. لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے یونین کونسلز کے اندر, فارمز کے اندر, ہر جگہ پہ. اور 4.35 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو ٹیکنیکل یعنی ووکیشنل ایجوکیشن, پروفیشن سے ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی. 1978 سے 83. اب یہ جو ہے نا یہ جو پلان ہے, اس پلان کے جو فیچر ہے نا یہ آپ کو ملیں گے 1979 کی پالیسی والے. ٹھیک ہے. ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کیا جائے, کوالٹی ٹیچر کی کوالٹی ایجوکیشن کو, ٹیچنگ کو بہتر کیا جائے, اسکولوں کو رینوویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو ایگزسٹنگ اسکول تھے 17,166 اسکولوں کو بہتر کیا جائے, ان کی پوزیشن کو. 12,641 نئے اسکول بنائے جائیں گے. ولیج اور ماسک اسکول, اب یہ بھی 1978 کی پالیسی کا, 78-79 کی جو پالیسی ہے اس کا یہ فیچر ہے. ڈبل شفٹ اسکول جو ہے, اب یہ ڈبل شفٹ پہلی مرتبہ 1978 میں بات کی گئی تھی, 1978 کی پالیسی کے اندر, 1978 یا 79 کی پالیسی میں, تو یہاں پہ بھی اسی پلان کے اندر اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں جو ہے نا یہ اور یہ آپ کو 1979 کی جو پالیسی ہے اس کی ریکمنڈیشن میں ملیں گی. یہ ہم کل پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا, بلکہ میں آپ کو جو ہے وہ ریلیٹ بھی کر دوں گا.
1983 سے 88. گریڈ 1 سے لے کر 3 تک ماسک اسکول یوز کیے جائیں گے. شیلٹر لیس جو اسکول ہیں یعنی جہاں پہ کمرہ نہیں ہے, چھت نہیں ہے, تو وہاں پہ جو ہے بلڈنگ پرووائڈ کی جائیں گی. ٹھیک ہے, 4تھی اور 5ویں کلاس کے بچوں کے لیے. اربن اسکولوں کے اندر جہاں پہ جو مسجد ہے, جہاں پہ مسجد کی اسپیس پوری نہیں آ رہی, تو وہاں پہ شیڈ بنا کے دیے جائیں گے. تمام مسجد اسکولوں کے اندر 2 ٹیچر ہوں گے. مکس انرولمنٹ ہوگی. گرلس کے لیے سیپریٹ اسکول وہاں پہ بنائے جائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی. یعنی یہاں پہ مثال کے طور پر کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ریسٹرکشن ہوتی ہیں کہ بچے بالکل نہیں پڑھیں گے, تو وہاں پہ الگ بنا دیے جائیں گے. اب یہ دونوں پلانس کے جو فیچر ہیں یہ آپ کو ملیں گے 1978 کی یا 79 کی پالیسی کے اندر. پھر آتا ہے 1988 سے 1993 کا جو ہے 1988 سے 93 کا پلان, 7واں پلان. اسکولوں کو بلڈنگ دی جائے گی, اسکولوں کو فرنیچر دیا جائے گا, سیلریز بڑھائی جائیں گی, اور ہر 1.5 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ ایک اسکول دیا جائے گا, پرائمری اسکول. تو یہ 1988 کے پلان کی کچھ ریکمنڈیشنز تھیں. پھر آتا ہے 1993. اب 1990 کے اندر نا جومٹین کانفرنس ہوئی تھی. اب یہ جومٹین ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنس فار آل, تو پہلا پوائنٹ ہی وہی والا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس میں پڑھیں گے, شاید اسی چیپٹر میں آپ پڑھیں گے. ہاں جی, اسی چیپٹر میں پڑھیں گے آپ, جومٹین کانفرنس آف ایجوکیشن فار آل. اچھا, 5 سے 9 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے یو پی جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, جو ہماری پرائمری ایجوکیشن کی ایج ہے نا وہ 5 سے 9 سال ہے. تو یہ تمام بچوں کو اسکولوں کے اندر داخل کیا جائے گا. جو جینڈر رورل اربن امبیلنس ہے, یعنی بچیوں کی تعلیم کا جو ڈفرینس موجود ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ہر 300 پاپولیشن والی گاؤں میں, ولیج میں, قصبے کے اندر اسکول دیا جائے گا. ٹیچر کی پری سروس ان سروس ٹریننگ دی جائے گی. ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کیا جائے گا, اور گرلس اسکول جو ہے وہ پہلے اوپن کیے جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے یہ پلان, ان کا نیم چینج کر کے MTDF رکھ دیا گیا. تو تب سے لے کر اب تک جو ہے یہ پھر میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یہ 5 ایئر پلان کا نام چینج کر کے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے تھے 5 ایئر پلانس. اچھا, اب ہم بات کریں گے, اب آپ نے نا ریلیٹ کرنا ہے, بلکہ میں خود بھی آپ کو کر کے دوں گا آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا. اب اس میں اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے جی نیشنل ایجوکیشن کانفرنس نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959. ہم نے کل پڑھا تھا میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن, کس کو کہتے ہیں ہم جی؟ ووڈ ڈسپیچ سر, وہ ووڈ ڈسپیچ یا میکولے رپورٹ 1800 جی. میکولے رپورٹ ہے, ووڈ ڈسپیچ ہے جی, بولیں. ووڈ ڈسپیچ ہے. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا کارنر سٹون یا پھر میگنا کارٹا اس کمیشن کو کہا جاتا ہے. ہاں, ووڈ ڈسپیچ کا. تو پاکستان ایجوکیشن کا جو میگنا کارٹا ہے نا وہ اس کمیشن کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کمیشن ہے جس نے باقاعدہ جنرل ایوب خان کے دور میں باقاعدہ تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی تھی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959 تک اس کمیشن نے کام کیا. SM شریف جو اس وقت ہمارے فیڈرل سیکٹری تھے ایجوکیشن کے, ویسٹ پاکستان کے, اس پاکستان کے سیکٹری ایجوکیشن تھے, ان کی سربراہی میں یا انہوں نے پریزنٹ کیا, یہ سربراہ تھے اس کمیشن کے, اور جنرل محمد ایوب خان دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان نے ایڈریس کیا تھا اس کمیشن کو. ٹھیک ہے, 30 دسمبر 58 سے 5 جنوری 59 تک اس کمیشن نے اپنا جو ہے ہوم ورک کیا. اور اس کے بعد اس میں 10 ممبر تھے, چیئرمین اس کے SM شریف تھے. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی, یہ 30 31 اور 5 دن, یہ 7 دن کے اندر 364 پیجز پہ مشتمل انہوں نے جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی. یہ رپورٹ پھر اگست 1959 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش کی گئی تھی. اس رپورٹ میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں جی ہم دیکھتے ہیں بریفلی. ٹھیک ہے, اب 364 پیجز کو ہم نے صرف 2 سے 3 سلائیڈ کے اندر بند کرنا ہے, تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے, تو ٹو دا پوائنٹ ہم چیزیں دیکھیں گے. اچھا,
یاد رکھیے گا یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسسمنٹ کے اندر میں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو ہمارے جو بورڈ تھے کیا یہ موجود تھے 22؟ جی شاباش، کون بتائے گا؟ نو سر، پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی ایگزامینیشن. ویل ڈن، پنجاب یونیورسٹی ریسپانسبل تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب اسکول ایجوکیشن بھی کس کی ذمہ داری تھی؟ بیچاری پنجاب یونیورسٹی کی. ٹھیک ہے. تو پہلا کام یہی کیا گیا، ٹرانسفرنگ انٹرمیڈیٹ کلاسز فرام جورسڈکشن آف یونیورسٹیز ٹو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن. یعنی 12ویں جماعت کی جو تعلیم ہے 11ویں 12ویں کی، وہ کالجز سے ہٹا کے کن کو دی جائے؟ جو بورڈ بنائے جائیں گے. اب یہ ابھی اسی میں آگے ریکمنڈیشن میں ہم پڑھیں گے کہ جو بورڈ ہے نا یہ اس کمیشن نے ریکمینڈ کیے تھے اور 1962 میں یہ پھر بنے تھے. ٹھیک ہے. تو ریکمنڈیشن میں یہ تھی کہ جب بورڈ بنائے جائیں گے تو 12ویں 11ویں 12ویں کی تعلیم اس سے ہٹا کے کالجز سے. آج تک نہیں ہٹی یہ بھی بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. 1959 سے لے کر 17 تک ہر پالیسی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کو کالج میں ایف ایس سی ایف ایف ایس سی کی کلاسز ہی نہ ہوں، اسکولوں کے اندر ہوں صرف. لیکن ہوا نہیں ایسا. لیکن اتنا یہ ہوا ہے کہ جو یونیورسٹی ایگزام لیتی تھی پہلے، اب وہ ختم کر کے بورڈ کو دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جو یعنی ہیں ہمارے، وہ کنڈکٹ کریں گے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز. ٹھیک ہے. ایگزام کب ہوں گے؟ 10ویں اور 12ویں جماعت میں. یعنی 9ویں اور 11ویں کا امتحان بورڈ کنڈکٹ نہیں کرے گا. 2008 میں جب میں نے میٹرک کی تھی تو ہم نے بھی صرف 10ویں کا جو ہے وہ پیپر دیے تھے. 9ویں کے مطلب 9th 10th کے اکٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ پیپر الگ ہوں گے ہی نہیں، اکٹھے ہوئے تھے ہمارے. اچھا، بیچلر ڈگری جو ہے اس کا ڈیوریشن جو ہے 2 سال کے بجائے 3 سال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی جو ہے 2 طرح کی ایجوکیشن آفر کرے گی. آنر ڈگری یعنی یہ 4 سالہ جو پروگرام ہے، اور پاس ڈگری، یہ 3 سالہ پروگرام تھا اس وقت آنر ڈگری. اور جو پاس ڈگری ہے وہ 2 سالہ پروگرام ہوگا، جیسے بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، اس طرح. ماسٹر ڈگری جو ہے اس کا سجیسٹ کیا گیا ڈیوریشن 2 سال ہوگا. نیشنل اینتھم ریسائٹ 1956 کے اندر پاکستان کا پہلی کانفرنس میں پہلے پلان کے اندر، دوسرے پلان کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ 11 اگست کو میرے خیال میں فائنل ہوا. 14 اگست 1956 کو یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ میرے خیال میں نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے پڑھا گیا، ہمارا قومی ترانہ حفیظ جلندری کا لکھا ہوا. ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی ہے. کسی کو کنفرم ہو؟ کیونکہ میرا علم مجھے یہی بتا رہا ہے کہ 14 اگست 1956 کو پہلی مرتبہ ہمارا قومی ترانہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر پڑھا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال اس میں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہی تھا. اگر کوئی ہو اس میں چینجنگ. 1954 میں، ہاں جی سوری 56 میں نہیں 54 میں، ہاں 1954 میں. اچھا، تو پھر جو ہے یہ اس کمیشن کے اندر کہا گیا کہ نیشنل اینتھم، قومی ترانہ، اور صبح جو ہے وہ فلیگ ریزنگ سرمنی جو کہ آج تک ہو رہی ہے، یہ اسمبلی کے اندر لازمی قرار دی گئی. ٹھیک ہے. اڈلٹ لٹریسی سینٹر بنائے گئے. اس کے لیے اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے ٹی وی ریڈیو سروسز کو یوز کیا گیا. اردو جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. گریڈ 3 سے لے کر 12 تک، یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، اردو جو ہے 3 سے 12ویں جماعت تک کمپلسری قرار دیا گیا. اس کو پریزائڈ کس نے کیا تھا، یہ کب پیش ہوا تھا، یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے. اردو والا کویسچن بھی پوچھا جا چکا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ نیشنل اینتھم والا پوچھا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی ریکمنڈیشن، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کریکولم ریویژن کی، یہ یہاں پہ آئیں اگر آپ. ٹھیک ہے. امپروونگ کریکولم اینڈ کانٹینٹ اینڈ ٹیچنگ ٹریننگ، یہ دیکھیں یہ وہی بات یہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اکانومک گروتھ، یہ والا پوائنٹ بھی ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم اسی کمیشن کے اندر ابھی ہم اس کی بات کریں گے. تو پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ کریکولا کو ریوائز کیا جائے گا، اور اس پہ باقاعدہ جو ہے کریکولم ریویژن کی کمیٹیز بھی بنی تھیں. یہ آپ اس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کریکولم کے چیپٹر کے اندر، کریکولم ڈیولپمنٹ ہسٹری کے اندر. تو اس کے لیے جون 1959 سے اکتوبر 1959 میں کمیٹی بنائی گئی جس کے 47 ممبرز تھے، اور 31 جو ہے اس کے اندر مشیر جو ہے وہ شامل تھے، جنہوں نے جو ہے کریکولم کو ریوائز کرنے کے اوپر
اپنی انپٹس دی تھی، یعنی کریکولم ریویژن کی باقاعدہ بات جو ہے کب ہوئی 1959 کے کمیشن میں. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی سی. اب جیسے دیکھیں نا پہلے انٹر یونیورسٹی بورڈ بنا گیا تو پھر یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنایا گیا. یو جی سی بنانے کی ریکمنڈیشن دی گئی کہ یو جی سی جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ جو یونیورسٹیز ہیں ہماری ان کے درمیان کمیونیکیشن سٹرانگ ہو سکے. یہ نہیں بن سکا. 1970 کی پالیسی میں ریکمینڈ ہوا، جو پہلی پالیسی ہماری آئی نہیں بنا. لیکن جب 1972 کی پالیسی بنائی گئی تو اس کے اندر اس کی اگین ریکمنڈیشن دی گئی اور یہ 1974 میں جا کے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنا دیا گیا. پھر 2002 میں آ کے جنرل پرویز مشرف نے اس کا نام چینج کر کے ایچ ای سی رکھا اور ایچ ای سی کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنانے کی سفارش پیش کی گئی، یہ نہیں بن سکا تھا. 1970 میں بھی کی گئی تھی، نہیں بن سکا تھا. 1972 میں کی گئی، یہ بنا دیا گیا. 1974 کے اندر اسی سال ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی بنی تھی. جو اس کے جو پہلے چیئرمین تھے اس کا نام ڈاکٹر عطاء الرحمان، اس کو ایچ ای سی میں چینج کیا گیا 2002 میں، جس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے. اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. نیشنل لینگویج جو ہے وہ ہماری قومی زبان اردو جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن ہوگی. اور ٹیکسٹ بک بورڈ اس کے اندر بنائے جائیں گے، یہ پہلے میں تھوڑی دیر بتا چکا ہوں. ایگزام جو ہے 75% ایکسٹرنل ہوں گے، 25% انٹرنل، یعنی باہر کی ایجنسی جو ہے وہ 75% نمبر دے گی، جبکہ اسکول خود 25% اسائنمنٹ کے، ہوم ورک کے، اٹینڈنس وغیرہ کے، تو 25 نمبر اسکول خود دے گا. اچھا، فری ایجوکیشن اپ ٹو ایج 10 ایئر. اب اس سے پہلے ہم نے بات کی 6 سال کی ایج تک تعلیم مفت تھی، تو اس کمیشن میں 10 سال کی ایج تک جو ہے وہ تعلیم کو مفت، 10 سال کی ایج تک، 10th گریڈ تک نہیں، وہ 1972 میں ہوا تھا. 10 سال کی ایج تک جو ہے تعلیم مفت ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ مفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر 1972 کی پالیسی میں 10ویں جماعت تک ہوا تھا، یہ فرق یاد رکھیے گا. پائلٹ اسکول سسٹم انٹروڈیوس کروائے گئے. اب پائلٹ اسکول سسٹم بیسیکلی ورک شاپ اسکول تھے، یہ آج بھی کہیں کہیں پہ موجود ہیں. ان کا آبجیکٹیوز کیا تھا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اسکل دینا، یعنی یہ سمجھ لیں گے ورک شاپس تھیں. ان میں بچے کو مختلف، مطلب یہ ہے کہ جیسے گاندھی نے کانسیپٹ دیا تھا نا بیسک ایجوکیشن والا، وہی والا کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. تو پائلٹ اسکول کا نام رکھا گیا. اس کے بعد کمپریہنسو اسکول پہلا بنائے جانے کی سفارش پیش کی گئی. وہ پہلا کمپریہنسو اسکول 1966 کے اندر بنایا بھی گیا ملتان کے اندر. اب اس کا آبجیکٹیو کیا تھا کمپریہنسو اسکول کا کہ فری ایجوکیشن، یعنی ان اسکولوں کے اندر مکمل فری ایجوکیشن دی گئی. جبکہ ویسے کتنی ایج تک فری ایجوکیشن چل رہی تھی اس وقت؟ شاباش جی، 10 سال کی. 10 سال کی. لیکن ان اسکولوں میں سیکنڈری لیول تک، یعنی 10ویں جماعت تک فری ایجوکیشن دی جائے گی. جیسے آج کل دانش اسکول آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 16 اسکول ہیں پنجاب کے اندر جو اس وقت کام کر رہے ہیں، 4 ابھی بن رہے ہیں. تو اسی طرح 1959 میں یہ ریکمنڈیشن ہے کہ کمپریہنسو اسکول ہم بناتے ہیں. یہ ہر ضلع کے اندر بنایا گیا تھا، 1 2 3 اسکول. تو یہ کمپریہنسو اسکول جو ہے نا، بکھر، ہمارے بکھر میں بھی جو موجود ہے سی ٹی ٹی ایم کے نام سے، بکھر والے جو سن رہے ہیں، تو یہ اسکول بنائے جائیں گے اور ان میں فری تعلیم دی جائے گی. پہلا کمپریہنسو اسکول پھر ملتان میں بنایا گیا. اس کے بعد ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے مڈل لیول تک کمپلسری ہوگی. اس سے آنورڈ جو ہے یعنی سیکنڈری تک یہ آپشنل ہوگی. اور کوئی اگر ریسرچ کرنا چاہے تو یعنی ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں ریسرچ کرنا چاہے تو بھی وہ کر سکے گا. آخری ریکمنڈیشن کی سلائڈز ہیں ان کی جی، کہ اس میں ہاف ایجوکیشنل کے ایکسپینسز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے گی اور ہاف پروونشل. کلاس 9ویں سے 12ویں یہ سیکنڈری ایجوکیشن کنسیڈر ہوں گی، 9ویں سے 12ویں سیکنڈری کنسیڈر ہوں گی. 8ویں تک ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہوگی، کامن ہوگی. اس کے بعد آپشنل سبجیکٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے. ایجوکیشنل ایئر 40 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا اسکول کا، اور یونیورسٹیز کا 36 ہفتوں پہ. گرمیوں کی چھٹیاں 2 ماہ ہوں گی، سردیوں کی چھٹیاں 10 دن ہوں گی، اور بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ 14 دن ہوں گی. کیجول لیو جو ہے وہ صرف 5 ہوں گی سال کی. ٹھیک ہے. پاسنگ مارکس 40% ہوں گے، 70% پہ فرسٹ ڈویژن ہوگی، 60% پہ سیکنڈ ڈویژن ہوگی. ٹھیک ہے. اور ماڈرن لینگویج کا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا. اردو جو ہے وہ انگلش کو اگلے 15 سالوں کے اندر ریپلیس کر دے گی، اور انگلش صرف کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جائے گی. نیشنل کیڈٹ کور کا قیام، یہ پوچھا جا چکا ہے سوال. نیشنل کیڈٹ کور کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور اس کے لیے 20,000 طلباء جو ہے وہ پہلے فیز میں،
جو ہے وہ اس کو ان کو ٹرین کیا جائے گا، ملٹری ٹریننگ دی جائے گی اور اس سے آن ورڈ اس میں اضافہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ کوالیفیکیشن ہے پی ایس ٹیز کی، میٹرک اور پی ٹی سی ہوگی. ٹھیک ہے، اور سوری میٹرک پلس پی ٹی سی، پی ایس ٹیز کی میٹرک پلس پی ٹی سی، مڈل ٹیچر کی ایف اے ایف ایس سی، انٹرمیڈیٹ پلس سی ٹی. پی ٹی سی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا ایبریویشن کیا ہے؟ پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ. پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ. اور سی ٹی یہ نہیں پتا. سرٹیفائڈ ٹیچر، آئی ٹیچر تھنک سرٹیفائڈ ٹیچر آئی تھنک اس طرح کا ہے. اچھا تو یہ جو ہے آج کل ختم ہو چکے ہیں. اب جو ہے 2009 کی پالیسی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2009 کی پالیسی تک یہ پی ٹی سی اور سی ٹی ہمارے چاروں صوبوں میں چلتے رہے، اور لوگ جو بھرتی ہوتے تھے ان کے لیے کمپلسری ہوتا تھا کہ وہ پی ٹی سی یا سی ٹی کا کورس کریں، جیسے آج کل کمپلسری ہے بی ایڈ ایم ایڈ. تو 2009 کی پالیسی میں پی ٹی سی اور سی ٹی کو ختم کر کے بی ایڈ ایم ایڈ جو ہے وہ لازمی قرار دیے گئے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیشنل سبجیکٹ. تو خیر پی ٹی سی سی ٹی جو ہے یہ لازمی تھے. پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ یعنی ایف اے ایف ایس سی، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ، یہ بھی اس وقت پری ریکویزٹ تھی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن کے لیے. تو جو سیکنڈ اور تھرڈ، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بتا بھی رہا تھا آپ کو، 60 سے 65 70 والا جو پلان ہے نا، وہ بیسیکلی اس نے سپورٹ کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. 1960 میں ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ، تو یہ اسٹیبلش کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کے اندر، انڈیانا یونیورسٹی یو ایس اے کی ہیلپ سے. تو یہ اس دن میں نے جس دن آپ کو پڑھایا تھا یہ، تو میں نے کہا تھا میں پوچھوں گا، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں بتایا تو میرا پارا ہاتھ ہائی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے بتا دیا تو میرا جو ہے وہ دل خوشی سے جھلملا اٹھے گا. تو کون بتا رہا ہے انڈیانا یونیورسٹی کا ذکر پہلے آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ چلے میں تھوڑا سا ایک آپ کو کلو دے دیتا ہوں کہ آپ نے فلسفی کے چیپٹر کے اندر پڑھا ہے. جی شاباش شاباش. سر آپ نے گرے میتھڈ پڑھایا تھا. گیرے میتھڈ، ویل ڈن جی، مقدس کے لیے کلیپنگ کریں جی. گیرے میتھڈ میں جو گیرے ہے میتھڈ، یہ بھی انڈیانا جو شہر ہے انڈیا کا، سوری امریکہ کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ گیرے میتھڈ البرٹ ایچ گیرے نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ویل ڈن جی، ایکسیلنٹ. باقی سب لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو کیا کہوں میں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ تیسری چوتھی مرتبہ پڑھ رہے ہیں میرے سے مسلسل ہر سیشن کے اندر، پتہ نہیں مطلب کیا فائدہ آپ لوگوں کے پڑھنے کا. نہیں جواب مل جائے. جی میں نے تو خود ہی نہیں آنسر کیا کہ کسی اور کو موقع مل جائے. چلیں، آپ نے نہیں کیا تو آپ کو پتہ تھا تو اچھی بات ہے. تو کلاس میں اگر 60 لوگ موجود ہیں یا 70 موجود ہیں یا 50، تو باقی لوگ جو ہے نا ان کا کیا بنے گا؟ پھر کہیں گے کہ ہمیں پڑھایا ٹھیک سے نہیں گیا تھا، پھر کہیں گے کہ ہم نے ٹیسٹ ٹھیک سے نہیں لیے گئے تھے ہم سے، پھر کہیں گے کہ ہمیں بتایا ٹھیک سے نہیں گیا تھا. کب بتایا تھا آپ نے؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. پھر یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ کہنے کی نوبت آپ لوگوں کو نہ آئے، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے بارے سنجیدہ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں اس کو ریوائز کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا جی. میں کی پوائنٹس جو ہے وہ ریوائز کرنے جا رہا ہوں اس کمیشن کے. میرا پارا ہائی ہو رہا ہے تو میں اپنے پارا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہرحال اچھا نہیں کرے آپ لوگ اپنے ساتھ، میری تو خیر ہے، میں نے تو پڑھا دینا ہے، مجھے کیا ہے، میں نے تو فیس لی ہوئی ہے، میں تو پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، پیسے بھی آپ لوگوں کے ضائع، ٹائم بھی آپ لوگوں کا ضائع، فائدہ کیا پھر؟ اور میں ایک ہے کہ میں کہوں نہیں، ایک میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پوچھوں گا انڈیانا یونیورسٹی کا ہے، پھر بھی اتنے شیر اور شیرنی آپ لوگ پھر بھی نہیں سوچتے کہ جی چلیں ایک جنرل بات تو نہیں پوچھی جاتی، چلیں ایک بتائی جا رہی ہے کہ بھائی میں پوچھوں گا. اچھا کیا فائدہ، اپنے خون سڑ رہا ہے میرا، آپ لوگوں کو اثر ہونا نہیں ہے. ڈیوریشن اینڈ پریزنٹڈ بائی 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959 کو یہ پریزنٹ کیا گیا.
ایس ایم شریف جو ہے فیڈرل سیکٹری ایجوکیشن تھے ویسٹ پاکستان کے، انہوں نے پریزنٹ کیا، جنرل ایوب خان نے اس کو ایڈریس کیا. اس کمیٹی کے اس کمیشن کے 10 ممبر تھے. پریزائڈ اس کو ایس ایم شریف نے کیا. 364 پیجز پہ مشتمل انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جو اگست میں پریزیڈنٹ کو پیش کی گئی 59 میں. انٹر یونیورسٹی انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے اس کو یونیورسٹی سے ہٹا کے کالج اسکول جو سائڈ ہے اس پہ لانے کے لیے یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے انڈر دے دیا گیا. بیچلر ڈگری کا ڈیوریشن 3 سال کیا گیا. یونیورسٹی ایجوکیشن 2 طرح کی ڈگری آفر کرے گی، 3 سال کی آنر ڈگری اور 2 سال کی پاس ڈگری. ٹھیک ہے. ماسٹر ڈگری کا ڈیوریشن 2 سال رکھا گیا جو آج تک چل رہا ہے. نیشنل اینتھم جو ہے اور فلیگ ریزنگ سرمنی اسمبلی کے اندر شروع کرائی جائے گی، آج تک چل رہی ہے. اردو جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا 3 سے 12 سال تک. اس کا ایئر پوچھا جا چکا ہے 1959، کس کے دور میں ہے یہ پوچھا جا چکا ہے، کس نے پریزنٹ کی یہ پوچھا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اردو والا یہ پوچھا جا چکا ہے اس سلائیڈ میں پیپر میں. اچھا اس کے بعد جو ہے کریکولر کو ریوائز کرنے کی سفارش کی گئی. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بنایا جانے کی سفارش پیش کی گئی جو نہیں بنا. 70 میں کی گئی نہیں بنا، 72 میں کی گئی بن گیا 1974 کے اندر جس سال اوپن یونیورسٹی بنی، اور پھر اس کو 2002 میں مشرف نے نام اس کا چینج کر کے HEC رکھا گیا. اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. اردو میڈیم آف انسٹرکشن رکھی گئی. ٹیکسٹ بک بورڈ یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ جو ہے ہر پروونس کے اندر بنائے جائیں گے. یہ جو ہے وہ 1959 کے کمیشن میں بنے. پائلٹ سکول سسٹم یہ بھی پوچھا جا چکا ہے پیپر کے اندر. تو یہ جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یعنی سمجھ لیں ورک شاپ ٹائپ سکول تھے. یہ 10 سال کی ایج تک تعلیم مفت ہو جائے گی. کمپریہنسو سکول بنائے جائیں گے جس میں فری تعلیم دی جائے گی. ویسے 10 سال کی ایج تک تھی لیکن کمپریہنسو میں جو ہے وہ مکمل فری تعلیم ہوگی. ریلیجیس ایجوکیشن 8ویں تک کمپلسری قرار دی گئی اور اسکول کے ایکسپینسو ڈیوائڈ کیے گئے. آدھے فیڈرل گورنمنٹ اور آدھے جو ہے وہ پروونشل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور آدھے پروونشل گورنمنٹ. 9ویں سے 12ویں جماعت جو ہے اس کو سیکنڈری ایجوکیشن کنسیڈر کیا جائے گا. کامن ایجوکیشن ہوگی گریڈ جو ہے وہ 8 تک، اس کے بعد یہ آپشنل ہوگی. تعلیمی سال جو اسکول کا ہے وہ 40 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا جبکہ یونیورسٹیز کا جو ہے وہ 36 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا. گرمیوں کی چھٹیاں 2 ماہ، سردیوں کی چھٹیاں 10 دن، باہر کی چھٹیاں 14 دن اور ٹیچر کی کیجول لیو صرف 5 دن. ٹھیک ہے جی. اب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. پاسنگ مارکس 40% ہوں گے، آج کل یہ 30% ہیں تو 33% ہیں. ماڈرن لینگویج کا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا. اردو جو ہے انگلش کو 15 سال کے اندر ریپلیس کر دے گی. نیشنل کیڈٹ کور پوچھا جا چکا ہے سوال کہ ملٹری ٹریننگ کے لیے یہ جو ہے 20,000 نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے گا. 40 جی اب کرتے ہیں استعفیٰ کے. جی سر ایکسکیوز می سر. ہاں جی سر کرنٹ جو ہے اب پاسنگ مارکس 40 ہو گئے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اینول سسٹم کے یس سر بورڈ نے 40 کر دی ہیں. آپ کے پاس کرنٹ بتا رہی ہوں اس پالیسی کے تحت نہیں ساری. اچھا یہ جو جی 4 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا اسی کے مطابق. یس سر ابھی بورڈ نے جو بورڈ اچھا آف یہ انٹرمیڈیٹ نے اب پاسنگ مارکس جو ہے نا وہ 40 کر دی ہیں. اچھا وہ PBCC کا نوٹیفیکیشن اگر آپ کے پاس ہے نا وہ مجھے لازمی بھیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے میں نہ بھی ہو تو سرچ کر کے آپ نے بھیجنا ہے کیونکہ مجھے پھر بھول جائے گا. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. اچھا یہ نوٹ کر لیں جی. پاسنگ مارک ہمارے پہلے یہ صرف 9th اور 10th لیول پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، نیچے نہیں ہے ابھی تک. 8ویں تک ہمارے پاسنگ مارکس وہی ہیں. یہ بورڈ کا صرف ڈیسیجن ہے یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں صرف 40% ہوں گے. پہلی سے لے کر 8ویں تک وہی 33% ہوں گے. اسی طرح جو اگر یونیورسٹی کوئی اینول ایگزام لے رہی ہے تو اس کے پاسنگ مارکس بھی 33% ہی ہوں گے. ہاں سیمیسٹر سسٹم کے 40% ہیں. PhD کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ جو ہے PhD MPhil کے وہ 50% ہوتے ہیں کورس ورک کے. اچھا کوالیفیکیشن PhDs کی میٹرک PTC ہوگی، مڈل ٹیچر کی انٹرمیڈیٹ اور CT ہوگی. ٹھیک ہے جی. پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ لازمی ہوں گی. اور IER جو ہے 1960 میں انڈیانا یونیورسٹی کی ہیلپ سے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بنایا گیا جو آج تک چل رہا ہے.
پاکستان کی پہلی ایجوکیشنل پالیسی، اگلی پالیسی پہ ہم آ رہے ہیں، پالیسی پہ آ رہے ہیں، 1970 میں بنائی گئی۔ یہ 1970 کی پالیسی جو ہے، یہ ایک ہی سلائیڈ ہے اس کی، 26 مارچ 1970 کو نور خان، یہ ایئر چیف مارشل تھے، جو ایئر چیف تھے، جنرل یحییٰ خان کی اس وقت حکومت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، تو اس کو نیو ایجوکیشنل پالیسی بھی کہا جاتا ہے 1970 کی پالیسی کو۔ 26 مارچ 1970 کو پیش کی گئی۔ نور خان نے جو ہے وہ اس کو پریزائڈ کیا، جو اس وقت ایئر چیف مارشل تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے جو ہے وہ اس کے سمجھ لیں ان کی گورنمنٹ میں یہ آئی۔ اس کا تھا، اس سے متعلق جو سوال ایک ہی پوچھا جا چکا ہے، ایک تو اس کا ڈیوریشن پوچھا جاتا ہے، نور خان کا پوچھا گیا ہے، اور تیسرا یہ پوچھا گیا کہ ایجوکیشن ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر کس پالیسی میں شامل کیا گیا۔ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہے نا ایجوکیشن آپشنل سبجیکٹ کے طور پر، تو یہ کب پیش گئی؟ تو یہ 1970 کی پالیسی میں، یہ سوال لیکچرر ایجوکیشن کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو فارمیشن آف نیشنل ایجوکیشنل یونٹس، نیشنل ایجوکیشن یونٹس بنائے جائیں گے۔ ایجوکیشن ایک سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر کریکولر کے اندر انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ ڈی سینٹرلائزیشن آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ڈی سینٹرلائز کی جائے گی، یعنی پروونسز سے ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ سے آگے لوور لیول پر۔ اسکول کے لیے نیو کریکولا بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیو کالجز نہیں بنائے جائیں گے، نہ ہی کوئی نئی یونیورسٹی بنائی جائے گی، جو موجودہ ہیں انہی کے اندر سہولیات زیادہ دی جائیں گی۔ ایگزام جو ہے 7ویں 10ویں اور 11ویں جماعت میں ہوں گے، پہلے جو ہے وہ 8ویں 10ویں اور 12ویں جماعت میں ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا 7ویں 10ویں اور 11ویں جماعت میں ہوں گے۔ اور پرائمری لیول پر بچوں کی تعلیم بالکل فری ہوگی، اور ایلیمنٹری لیول تک بچوں کی تعلیم فری ہوگی، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیشنل ایجوکیشنل کور کا قیام عمل میں لایا جائے گا اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے، اور ایجوکیشن جو ہے 5ویں جماعت تک 1980 میں یونیورسل ہو جائے گی، یعنی کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا 1980 میں جا کے جو اسکول سے باہر ہو 5ویں جماعت تک، یعنی پرائمری ایج کا کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوگا۔ بکس جو ہے اردو میں پبلش کی جائیں گی۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اگین ریکمینڈ ہوئی لیکن بن نہیں سکی۔ سائنس کالج ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنایا جائے گا، اور سائنس اسکول جو ہے ہر تحصیل میں بنایا جائے گا۔ سائنس کالج ہر ڈسٹرکٹ میں اور سائنس اسکول ہر تحصیل کے اندر بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پارٹیشن ہو گئی تھی 71 میں، تو یہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہماری جی یہ بڑی امپورٹنٹ پالیسی ہے ایک 1900 ہماری جو ہے وہ 72 کی پالیسی، 1972 کی پالیسی۔ 2 سلائیڈز ہیں جی اس کی۔ تو 1972 کی ہماری جو پالیسی ہے، یہ بڑا ایک اس کا امپورٹنٹ رول ہے، اس سے متعلق بھی بہت سارے سوال بڑے یونیورسل ہیں جو ہر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ 1972 کی پالیسی جو ہمارے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی سربراہی میں یہ پیش کی گئی ذوالفقار علی بھٹو کی، 46 پیجز پہ مشتمل اس کی ریکمنڈیشن تھی۔ 29 مارچ، وہ 26 مارچ کو کی گئی 70 والی، یہ 29 مارچ کو ہے۔ اچھا، اگر آپ ان کا ڈیوریشن دیکھیں نا تو یہ بڑا ایک سیکوینس ہے ان کا۔ جیسے یہ دیکھیں نا آپ، دسمبر یہاں پہ آ رہے ہیں، نومبر سے دسمبر۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا کمیشن کی، تو کمیشن آپ دیکھیں اس میں بھی دسمبر ہے، ٹھیک ہے، 30 دسمبر، وہاں پہ 1 دسمبر تھا، 5 دسمبر تھا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے نا 1970 کی پالیسی، اس میں 26 مارچ ہے، 1972 والی میں 29 مارچ ہے۔ تو اسی طرح اگلی پالیسیز کے اندر نا اسی طرح سیکوینس ہے، یعنی جو منتھ ہے نا ان کے ملتے جلتے ہیں، ایئر تو صاف ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن جو ہے جیسے وہ 26 تھی، بعد میں آنے والی 29 مارچ کو ہوئی ہے، تو ایئر کا ڈفرینس ہے، منتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، اوور لیپ کر رہے ہیں۔ تو 29 مارچ 1972 کو یہ عبدالحفیظ پیرزادہ جو تھے وزیر تعلیم، انہوں نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں یہ پیش کی، 46 پیجز پہ یہ مشتمل تھی۔ تو اب اس کو کون سے وہ پلان وہ کر رہے ہوں گے،
جو 70 سے 75 اور 78 سے 70 سے 75 والا جو پلان ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا ہے. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور یونیورسل ایجوکیشن پہ فوکس ہے. سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اکٹھا کیا جائے اسکولوں کے اندر. پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں ان کو نیشنلائز کیا جائے 1974 تک. اذان ہو جائے جی، 1 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں ہم. اچھا جی، تو یعنی تمام پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری اسکول کا درجہ دیا جائے گا. پرائیویٹ سسٹم ہی ختم کر دیا گیا 1974 میں آ کے، اور یہ واقعی ہوا تھا. پھر اور جو کالجز ہیں نا ہمارے، وہ 1972 میں ہی سارے پرائیویٹ کالجز چونکہ تھوڑے تھے تو ان کو نیشنلائز کیا جائے گا. رہتے ایسے ہی ہے. یہ سوال آواز آ رہی ہے؟ یس سر، پرائمری اسکول نیشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. نیشنلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو Yes, سرکاری یہی بات ادارے کر کا رہے تھے. درجہ دیا جائے. یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. عبدالحفیظ کا نام پوچھا جا چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا نام، یہ جو ٹی جی ٹی کا پیپر ہوا ہے 26 تاریخ کو، اس میں پوچھا جا چکا ہے کہ 1972 کی پالیسی کس نے پیش کی تھی. تو اس میں آگے وہ پریزیڈنٹس کے نیم تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو. تو یہ پوچھا جا چکا ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کل ہم پڑھیں گے 1979 کی پالیسی میں ڈی نیشنلائزیشن ہو گئی تھی. کیا مطلب ہے کہ یہی جو ادارے نیشنلائز ہوئے تھے نا، تو ان کو ڈی نیشنلائز کرنے کی پھر اگلی پالیسی کے اندر ریکمنڈیشن دی گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف جو ہے گورنمنٹ، اور ایک کمزور گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل تعلیمی جو سٹرکچر ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتی. تو اس کے لیے پرائیویٹ ادارے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں 60% بچے ہمارے جو ہے وہ سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں، اور 40% ہمارے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو بہرحال نیشنلائزیشن ہوئی، پھر ڈی نیشنلائزیشن بھی ہو گئی 1979 کی پالیسی میں آ گئی. یہ ویسے میں نے ایڈیشنل بات بتائی ہے. ملٹری ٹریننگ مینڈیٹری رکھی گئی تمام بچے اور بچیوں کے لیے. انٹر یونیورسٹی بورڈ اس کو مرج کر دیا گیا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے اندر، جو کہ اسٹیبلش ہوئی 1974 میں، جس کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا ہے. جو انٹر یونیورسٹی بورڈ یہ کب بنا تھا؟ 1947 کے اندر. تو اس کو مرج کر دیا گیا کس کے اندر؟ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے اندر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر کے اندر کہ یہ کب بنی تھی؟ 1972 کی پالیسی میں 1974 میں بنی، اور یہ جو ہے اس کو ری نیم کیا گیا پھر 1977 کے اندر. پہلا اس کا نیم تھا علامہ اقبال پیپلز اوپن یونیورسٹی. پھر 1977 میں اس کا نام چینج کر کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا. نیشنل سروس کور، نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ آج تک چل رہی ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن، بک بینک، یہ جو ہے آج تک چل رہے ہیں. تو یہ ادارے اس طرح نیشنل کریکولم بیورو جو ہے، نیشنل ریسرچ اینڈ فیلوشپ، نیشنل پروفیسرشپ، نیشنل سپورٹ ٹرسٹ، سینٹر آف ایکسیلنس، یہ سارے جو ہے وہ 1972 کی پالیسی میں اسٹیبلش ہوئے، ریکمینڈ ہوئے اور اسٹیبلش ہوئے. کمپلسری پرائمری ایجوکیشن، اب یہاں پہ دیکھیں اس پالیسی کے سب سے جو 2-3 بڑے فیچر ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو نیشنلائزیشن، دوسرا اس نے تعلیم مفت قرار دی تھی 10ویں جماعت تک، یہ ہے اس کا، اور تیسرا اس کا جو ہے نا وہ ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اور چوتھا اوپن یونیورسٹی کی. یہ 4 ہیں، نیشنلائزیشن اور فری تعلیم اور اوپن یونیورسٹی اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ. یہ اس کے یونیورسل کویسچن ہیں جو پوچھے جاتے ہیں. اچھا، کمپلسری پرائمری ایجوکیشن اپ ٹو 8th ایلیمنٹری ایجوکیشن ول بی میڈ فری، یعنی ایلیمنٹری تک جو ہے 1972 تک یہ فری کر دی جائے گی، اور 1974 میں سیکنڈری تک 10ویں جماعت تک تعلیم جو ہے وہ فری کر دی جائے گی. جی ڈی پی یوٹیلائزیشن اس وقت 2% تھی. یہ سوال بھی پوچھا جا چکا ہے کہ یونیسکو نے کراچی کے اندر ہمارے 1959 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، 1961 میں، ہاں 1961 ہے آئی تھنک، 1961 کے اندر کراچی کے اندر کانفرنس ہوئی تھی. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، وہ اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 4% ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کے اوپر یوٹیلائز کریں. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے سوال، یہی والا جو میں نے بتایا ابھی آپ کو.
تو یونیسکو کی ریکمنڈیشن کتنی ہے 4%، تو ہم کتنا کر رہے تھے 2%، اور اب خیر سے کتنا کر رہے ہیں 1.77%. تو اس کو بڑھا کے 4% کرنے کی تجویز دی گئی کہ 1980 میں ہم بھی 4% لگائیں گے. ڈبل شفٹ اسکول شروع کیے جائیں گے یونین ہالز میں، کمیونٹی ہالز کے اندر، یعنی مارننگ ایوننگ کے اندر. ریفریشر کورس ہوں گے ٹیچر کے لیے، 20 ملین روپیز ہوں گے. اسکالرشپ، اب یہ پہلی مرتبہ اسکالرشپ کی بات کی گئی ہے کہ 20 ملین روپیز، یعنی یہ 2 کروڑ بنے گے نا. 2 کروڑ روپے جو ہے بچوں کے لیے وظائف کے لیے مختص کیے گئے. 7 یونیورسٹیز جو ہے اس وقت کام کر رہی تھیں. کتنی ٹوٹل؟ پارٹیشن کے وقت 2 تھیں، 1972 تک 7 تھیں. ابھی کوئی کتنی ہے؟ میرے خیال میں 118 ہیں ابھی. تو 7 یونیورسٹیز اس وقت کام کری تھی. 6 یونیورسٹیز مزید بنانے کی سفارش پیش کی گئی. اسلامیات جو ہے وہ 8ویں تک پہلے لازمی مضمون تھا. اس پالیسی نے 10ویں تک اسلامیات کو لازمی، پچھلے کمیشن کے اندر جو ہم نے پڑھا اس میں 8ویں تک تھا، تو اس میں 10ویں تک جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی. اینٹی اسلامک کانٹینٹ نہیں ہوگا. نیشنل سروس کور اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے یہ پھر اگین جو ہے یہ اس کی قیام عمل میں لایا گیا. لٹریسی سینٹر بھی بنائے جائیں گے. سیمیسٹر سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب میٹرک اور انٹر لیول پر ایجوکیشن ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر میٹرک انٹر میں، اب پہلے ہم نے کہا کہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا وہ 1970 میں، اور یہاں پہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر میٹرک اور انٹر میں جو ہے وہ شامل کیا گیا، یہ 1972 کی پالیسی میں. اور ان سروس ٹریننگ یونیورسٹی ٹیچر کی اس پہ بھی فوکس کیا گیا. یہ ہماری 1972 کی پالیسی تھی. لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے آج کے اس کا ورلڈ کون، بلکہ اس کو کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائے گا تو اس کو کل ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی سر. ہاں جی، کوئی سوال اگر آپ لوگوں کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.